اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوں، اور میری خدمت میں بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو بہت بہت دعا اور سلام۔ شروع کرتے ہیں۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، بے شک تو بہترین بخشنے والا ہے، تو اس سے بڑھ کے تو کوئی مہربان نہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ تم کتنے خوش ہو، میں کتنا خوش ہوں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ لوگوں سے یا مجھ سے کتنا خوش ہے۔ حضرت علی کا یہ قول ہے، تو کوشش کیا کریں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھا بولیں، نرم بولیں، پیار سے بولیں، گرے ہوئے کو اٹھا دیں، پریشان کو تسلی دیں۔ یقین کریں وہ کھڑا نہیں ہو جائے گا، دوڑنے لگ جائے گا۔ تسلی دیں، حوصلہ دیں، اللہ مدد کرے گا سب کی، کھڑا کرنے والوں کی، سہارا دینے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے عرشوں پہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور رزق جو ہمارے نصیبوں کا وہ ہمیں مل جانا ہے۔ بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم کر دے، دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، خاص کر اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حقیقت ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی کے کام آنے سے سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ٹھیک، ہمارے خیالوں سے بھی زیادہ ٹھیک۔ چلیں اب ہم اپنے نبی کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، کیوں نہ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ میرے نبی کی کون تعریف نہ کرے گا؟ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو ان کی تعریف نہ کرے گا۔ ان کے اوپر تو اللہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے، بس یہی کام کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو آج ایک تو یہ درخواست کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ 7 اذکار کو لازمی پکڑیں۔ ایک تو درود شریف، ایک استغفار، تیسرا یا ذوالجلال والاکرام، چوتھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پانچواں لا حول ولا قوت الا باللہ، چھٹا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساتواں ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، میں تو اللہ کے فضل سے 3 یا 5 تسبیحیں پڑھ لیتی ہوں، 1 پڑھ سکیں، 2 پڑھ سکیں، جو آپ سکون سے پڑھ سکیں۔ اللہ نے
کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو ہمت دیتا ہے، جب یہ چیزیں اس کی زبان پہ چڑھ جاتی ہیں تو وہ جلدی ادا ہونے لگ جاتی ہے، پھر آپ 2 کر سکتے ہیں، پھر 3 کر سکتے ہیں، 3 انف ہے۔ اگر آپ 3 بھی پڑھ لیں تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اب تھوڑی سی پہلے ہم دعا کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر کلہ، اللہم انی اعوذ بک من شر کلہ، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر شر سے، جو بھی دنیا میں شر ہے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا و مذلۃ الفقر، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنا و مذلۃ الفقر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری پر اکڑنے سے اور فقیری کی ذلت سے۔ جو ذرا سا اللہ ہمیں دے دیتا ہے ہم پھولے نہیں سماتے، پھٹنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ اس سے بھی ہمیں بچائے کہ ہم اکڑیں، غرور کریں اور اللہ ناراض ہو کے ہم سے اپنی نعمتوں کو چھین لے، اور اس سے بھی بچائے کہ ہم اتنے غریب، اتنے مصیبت میں آ جائیں کہ ہم اس میں ذلیل ہی ہو جائیں۔ اس سے بھی پناہ مانگنے کا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک لا الہ الا انت۔ یہ پناہ مانگنے کی چیزیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من تفرقۃ القلب، اللہم انی اعوذ بک من تفرقۃ القلب، اے اللہ میں دل کے بکھر جانے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ دل کا بکھرنا کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ ہے کبھی دھیان ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، کبھی اس نے کہہ دیا معراج کچھ نہیں ہے، یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، ہم نے کہا شاید ایسے ہو، اس نے کہہ دیا وہ گئے ہیں، تصدیق ہے، ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا یہ بدعت ہے، ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ ہمارا دل ہمیں خود گھنٹی بجاتا ہے، ذرا چیز غلط ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو صحیح بتانے والے ہیں اور کون ہے جو فالتو بات کر رہے ہیں۔ تو معراج کا واقعہ تو سچا واقعہ ہے نا، کیسے لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خواب ہے، ایسا نہیں ہے، ان کو بس خیال آیا، خیال نہیں آیا، وہ سچ مچ گئے۔ اچھا اب چوتھی دعا کی طرف آتے ہیں۔ اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ تو ہمیں اس شخص سے بچا لے جس طرح تو چاہے۔ کئی لوگ جو تنگ کرتے ہیں نا، پریشان کرتے ہیں، روب ڈالتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، مقدمے بازیوں میں پڑ جاتے ہیں، جادو ٹونوں میں پڑ جاتے ہیں، یا کچھ اور مارتے ہیں، چھینتے ہیں، جھپٹتے ہیں، حق مار لیتے، ان سے اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ تو ہماری کفایت کر لے، ہمیں بچا لے اس شخص سے جس طرح تو چاہے۔ خود نہ اس کو کچھ کہیں، اللہ کے کورٹ میں گیند ڈال دیں۔ اللہ بہترین جج ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کی پوری اور دعا کرنی ہو تو اللہم اکفناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں اپنی ڈائری میں سے اس کی پکچر آپ کو بھیج دوں گی۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا، لیکن شاید وہ کسی نے ایپیسوڈ نہ سنا ہو، تو میں مختصر بتا دوں کہ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 22 کا آخری آدھا حصہ جو ہے نا، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یہ بعد نماز فجر اول آخر درود شریف 11 بار کے ساتھ 300 دفعہ پڑھ لیا کریں، یا اگر وہ رہ جائے تو بعد نماز عشاء یا مغرب۔ یہ ہر حاجت آپ کی قبول ہونے کے لیے، آپ کی اللہ سے جو بھی حاجت ہو، میں کون پوچھنے والی ہوں کہ کیا حاجت ہو، جو بھی ہو حاجت حاجت ہے، وہ چاہے جوتے کا تسمہ ہو اور وہ چاہے پورے ملک کی بادشاہی ہو، اللہ دینے والا ہے۔ اس کا مطلب آپ سنیں، اور اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، اور تو نہیں سنانے والا قبروں میں پڑوں کو۔ یعنی اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے، جو اللہ کو پتہ ہے یہ ماننے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور جن کے دل مرے ہوئے ہیں، جن کے دماغ مرے ہوئے ہیں، قبروں میں نہیں وہ پڑے ہوئے۔ حضور پاک کو کہا ہے کہ تو نہیں سنانے والا قبروں میں پڑوں کو، یعنی جو مروں کی طرح ہو گئے ہیں، جن کے دل دماغ مرے ہوئے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو مر گئے نا، ان کے تو دل فارغ ہے، تو بس ان کو چھوڑو، جو زندہ ہیں وہ سننے والے ہیں۔ یہ پڑھیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی
اللہ پاک فضل و کرم فرمائیں گے اور وہ آپ کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، 7 آسمانوں 7 زمینوں کی کنجیاں کون سی ہیں؟ یہ پڑھنے سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ 7 زمینوں آسمانوں کا نچوڑ ہے ان میں، اور اس کے پڑھنے والے کو نفس اور شیطان سے اللہ بچائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا۔ یہ اللہ کے نام ہے، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معیہ، اللہ لی۔ پھر بول دیتی ہوں، اللہ حافظی، اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معیہ، اللہ لی۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ میرا محافظ، میرا نگہبان، اللہ حاضری، اللہ میرے پاس ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ میری مدد کرنے والا اللہ جو ہر جگہ حاضر ہے۔ اللہ ناظری، اللہ میری مدد کرے گا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ شاہدی، اللہ گواہ ہے میرا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ ناصری، اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے ہر جگہ جہاں بھی میں ہوں۔ اللہ لی، اور اللہ ہی کے کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ آپ یہ پڑھا کریں، جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی غلط بات کا میں بیٹھ کے آپ کو کیوں بتاؤں گی کہ مجھے اللہ قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی پکڑے اور ذلیل کرے کہ تم نے غلط بات کیسے کہہ دی۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کام کی طرف آتی ہوں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ یہ سورہ العمران پارہ نمبر 4 میں ہے۔ یہ جب آپ کسی کام کو کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت سوچیں۔ جب آپ سوچ کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں نا، تو پھر آپ بس اس پہ ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ڈٹے رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صبح کہہ دیا یہ میں نے کرنا ہے، شام کہا میں نے نہیں کرنا، اگلے دن پھر کہا دیکھو سوچتے ہیں شاید کر لیں، پھر کہہ دیا نہیں۔ پہلے سوچو، 3 دن سوچنے کا حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوچو، پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مدد مانگتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ آپ کے دل کو پھیر دے گا اس کی طرف۔ پھر اگر آپ کا دل ادھر متوجہ ہوتا ہے کام کی طرف تو پھر ڈٹ جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس اسباب ہے کہ نہیں، خدا کی قسم میں اسباب اللہ تعالیٰ دے دے گا، پتہ نہیں کہاں سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یوں لگے گا کہ آپ کے اوپر اس کی رحمتوں نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ صرف اس کے راضی ہونے کی دیر ہے نا کہ وہ اوکے کہہ دے، گو ایہڈ، تو گو ایہڈ، آپ شروع ہو جائیں۔ یہ ہے دعا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ آیت ہے 58 اور 59 کے آخر میں آدھی سی آیت ہے۔ پس جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اس پر ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھروسہ اور توکل کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف، اور اپنی حاجت کو اپنے دماغ میں رکھیں، آپ کی مراد اللہ آپ کو جلد دے گا۔ اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں 11 دفعہ 7 دفعہ، یہ کون سا مشکل ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا نا، یہ پڑھ کے کیا، آپ یقین کریں، میں نے اس کو پڑھا ہے اور میرے کام پتہ نہیں کہاں سے ہوئے ہیں، مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی۔ خالی ہاتھ والی کو اللہ نے ہر کام کیش میں بغیر کسی کی مدد، بغیر کسی کے ہیلپ کے کر دی۔ میری مدد، میں نہیں کہتی کہ میرا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا، میں نے اس سے لے لیا کچھ، یا بھائیوں سے لے لیا کچھ، یا میرا میاں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، میں نے اس سے لے لیا کچھ، یا بینک سے، نیور، میں کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے میرے کام کر دیے جو میں نے اس وقت کرنے تھے، اللہ کی مدد تھی۔ آپ یقین کریں، آپ کر کے دیکھیں آپ کے کیسے دروازے کھلیں گے۔ اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ بعد نماز فجر 40 دفعہ اس آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ
انشاءاللہ جو مراد آپ کی ہوگی وہ آپ کو ضرور بضرور ملے گی۔ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ آیت نمبر ہے 154 ثم انزل علیکم سے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، باقی تو یہ میں نے بتا دیا ہے 154 ہے، تو اس کی تصویر بھیجنے کی تو کوئی حاجت ہی نہیں رہ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق حق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ جو ہے نا، اس کو پڑھنے سے ہر دل کی مراد پوری ہوتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اور یہ جو فائزہ عظمتا فتوکل علی اللہ انک یحب المتوکلین، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا میں پھر جب ٹھہر چکا تو بھروسہ کر اللہ پر، اللہ چاہتا ہے توکل والوں کو۔ یہ میں نے قرآن مجید سے بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ کسی بھی کام کے لیے اس کو خوب آپ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ 40 مرتبہ تو میں کہتی ہوں نا، میں نے جن کو بھی بتایا ہے 40 مرتبہ اللہ نے فضل کیا ان کے اوپر، ان کے کام تو ہو گئے۔ لیکن کل مجھے پیغام ملا ہے اپنے کسی بہت عزیز بچی سے، جو میری اسٹوڈنٹ بھی ہے، مجھ سے پڑھنے کو پوچھتی ہے اور بہت نیک، اللہ اس کو اجر دے، کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خواب میں آ کے کہا ہے کہ 40 دفعہ نسرین کے کہنے پہ تم پڑھتی ہو نا، ایک دفعہ تم اس کو 121 دفعہ پڑھ کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ ایسے کریں کہ پہلے آپ 40 دفعہ تو پڑھیں نا، آپ کی زبان پہ یہ چڑھ جائے تو پھر زبانیں یاد ہو جاتی ہے۔ پھر تو سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں پہلے مجھے بڑی مشکل لگتی تھی، ہائے اللہ اب رات کو نیند آ رہی ہے، اب 101 دفعہ پڑھنی ہے، اتنی لمبی ہے، تو اب مجھے زبانی آتی ہے، اب میں چاہے جتنی مرضی پڑھ لوں پتہ بھی نہیں چلتا، تو بستر پہ لیٹ کے بھی وضو کر کے پڑھ لیتے ہیں تھکے ہوں تو۔ اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں گے، اللہ کے کلام تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہے نا میری جان۔ تو یہ جو آپ کی ایک دو چیزوں کی جو میں نے بتا دی ہے، یہ نمبر آئے تھے، ان کی پکچر بھیجنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو چھوٹی دعائیں بتائی ہیں نا، وہ میری ڈائری میں تو ہیں نا، مجھے تو زبانی آتی ہیں لیکن میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہیں، ان کی میں پکچر فیس بک پہ بھی اور ذکر گروپ پہ بھی اور کٹی پارٹی والی ممبرز کو بھی انشاءاللہ ساتھ سینڈ کر دوں گی۔ تو آج کا ایپیسوڈ جو، اس پہ آپ مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں، آپ کا ٹائم تو قیمتی ہے نا، اگر اس میں کچھ فالتو ٹائم ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو شیئر کر دیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ اللہ قبول و مقبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمارے عمل کو 4 چاند لگا دے اور یہ خوب پھیلے، ایسے خوشبو کی طرح، جیسے اب جب آپ کوئی عطر وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی اچھی اور ایسی خوشبو جو گلاب کی مہک جیسی، کلیوں کی، چنبیلی کی، تو وہ کیسے پھیلتی ہے، وہ رک نہیں سکتی۔ اسی طرح جو اچھائی ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ خوشبو ہے، یہ پھیلتا چلا جائے گا، رکے گا نہیں۔ اور جو برائی ہے، بدبو ہے، ہم جتنا بھی چھپائیں گے وہ بدبو آئے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے، اللہ ہم سب کے گھروں میں اولادوں کو نیک رکھے، راہ راست پہ رکھے۔ ہم ان کی نگرانی نہیں کر سکتے، اللہ پاک ان کو حفاظت، شرم و حیا، عزت و آبرو دے۔ تنگ دستی والوں کی تنگ دستی اپنے فضل و کرم سے دور کر کے انہیں غنی کر دے۔ مقروضوں کا قرض ادا کر کے اللہ ان کے دماغ کو سکون دے، تاکہ وہ اچھی زندگی جئیں اور خوبصورت موت مرے۔ بے اولادوں کو اللہ اولاد دے کے ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بے گھروں کو اللہ اپنی چھت عطا کر دے، تاکہ وہ اپنی چھت کے نیچے رہیں۔ جو ہمارے چلے گئے دنیا سے، ہمارے والدین، ننہال، ددہال، سسرال، عزیز رشتہ دار، ہمسایوں میں، ملنے والوں میں، اور میرے نبی کی پوری امت میں سے، اللہ پاک ان کے لیے جنت کی قبروں میں ان کے ایک جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دے،
اور ان کو وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جن کے شوہر سروں پہ سلامت ہے اللہ رہتی دنیا تک سلامت رکھے، عمر خضر دے صحت والی، اللہ ان کو اتنی کامیابیاں دے کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو اللہ سونا بنا دے اور وہ برکت والی روزی ہو۔ اللہ ہماری اولادوں پہ نیکی، حیا، شرم اور رزق روزیوں میں برکت کی بارشیں کرے، رکھ رکھ کے بھولیں، بانٹتے نہ تھکیں اللہ کے راستے پہ، دعائیں لیں، بس دعائیں لیں، کسی کی بدعا نہ لیں۔ بیماروں کو اللہ پاک صحت دے دے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، سکون دے، بیماروں کو شفا دے، اے رب العزت بیماروں کو شفا دے، اے رب العزت بیماروں کو ایسی شفا دے کہ وہ پھر بیماری ان میں سے جاتی رہے اور پھر کبھی ان کے قریب نہ آئے، اور جو تندرست ہیں ان کو اچھی خوبصورت صحت ہمیشہ دیے رکھ، اور یا اللہ ہماری یادداشتوں کو درست رکھ تاکہ ہم تیرا کلام پڑھتے رہیں، ہمیں ایسے ازبر یاد ہو جیسے آج تک یاد ہے۔ مالک آخری سانس تک میری یادداشت کو درست رکھنا، اور باقی بھی جن کی یادداشت کمزور ہے ان کو درست کرنا۔ تو بہت عظیم تر ہے، رحیم تر ہے، کریم تر ہے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔